عقیدہ بن جائے محبت کے ساتھ کہ سرکار کی نہ مثال ہے نہ بنے گی، کہ سرکار اللہ کے آخری رسول ہیں، وہ محبت کے ساتھ پڑھے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، اکھیاں دی وی سک لیندی، ٹھنڈ سینے دے وچ پیندی، تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی تو کہندی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب بعد از حمد و ثنا لائق ستعظیم و تقریب انتہائی واجب الاحترام دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی اور مرتبت حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آج رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی عظیم تر رونق بری سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عنوان پر حق سچ بیان کرنے کا اور آپ احباب کو سن کر عمل پیرا ہونے کا ہمت اور توفیق رب ذوالجلال عطا فرمائے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بہت سی آیات مبارکہ بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت کو سنبھالا اور دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط بنایا، جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے مسلمانوں کے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، یعنی آج کے بعد کوئی نیا دین آئے گا نہیں، کوئی نئی شریعت آئے گی نہیں۔ فرما جتنا دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آمینہ کے لال نبیوں کے سلطان تک آیا ہے، فرما اس کو میں نے مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، بطور نعمت کے طور پر رب ذوالجلال نے دین ہمیں دے کر ہمیں یعنی دین کو پسند کر لیا اور فرمایا میں نے اس دین کو پسند کیا ہے اور اس کو مکمل کر دیا ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبت رب ذوالجلال نے اس آیات مبارکہ کو جب نازل فرمایا تو یہود و نصارہ نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو کہ آج تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارا دین جو تھا وہ رب ذوالجلال نے اس کو مکمل کر دیا ہے، مگر تمہیں خوشی نہیں ہے۔ اگر ہمارے لیے رب ذوالجلال نے یعنی ہمارے رب نے اس دین کو ہمارے لیے مکمل کیا ہوتا تو ہم اس دن عید مناتے، ہم عید کرتے اس دن۔ تو مسلمان صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ اس دن یعنی ہمارا دین مکمل ہوتا تو ہم عید مناتے، تو یہ ہمارے لیے عید نہیں،
تو سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ انہیں جا کر کہو کہ اگر تمہارا دین مکمل ہوتا تو تم ایک عید مناتے۔ فرمایا ہمارا رب نے دین مکمل کیا ہے تو ہم اس دن 2 عیدیں منا رہے ہیں۔ فرمایا ایک یہ کہ آج جمعے کا دن ہے، فرمایا جس دن ہمارا دین مکمل ہوا وہ جمعے کا دن تھا، تو فرمایا جمعے کا دن بھی عید ہے، اور فرمایا جس دن 9 ذی الحجہ فرمایا یہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ فرمایا یہود و نصارہ ایک عید مناتے ہیں، مسلمان اس دن 2 عیدیں مناتے ہیں۔ حضرات گرامی اور مرتبت، رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیات مقدسہ جب ارشاد فرمائی تو سارے صحابہ اکرام، تمام جماعت صحابہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، مگر واحد ایک شخصیت ایسی تھی کہ جو اس وقت خوشی کا اظہار نہیں بلکہ رو رہی تھی، اور وہ شخصیت اور کوئی نہیں صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سارے صحابہ خوش تھے کہ آج ہمارے لیے رب ذوالجلال نے دین کو پسند کر لیا اور دین کو مکمل کر دیا ہے۔ آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے رب نے اس دین کو مکمل کر کے ہمارے لیے پسند کر لیا ہے۔ میں نے کہا سارے صحابہ خوش تھے، مگر جو رو رہا تھا وہ صدیق اکبر تھا۔ سارے صحابہ نے عرض کی پیارے صدیق اکبر آج خوشی کا دن ہے، آج تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، مگر آپ رو رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ تمہیں یہ آیات مقدسہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ رب نے ہمارے لیے دین پسند کر کے اسے مکمل فرما دیا ہے۔ فرمایا صحابہ بڑی خوشی کا دن ہے، بڑا آج لطف اندوز ہونے کا وقت ہے۔ فرمایا آج خوشی کا دن ہے، اس لیے رب نے ہمارے دین کو پسند کر کے مکمل کر دیا ہے۔ فرمایا تم آیت آتی دیکھ رہے ہو، میں دین مکمل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جب دین مکمل ہو جائے گا تو مدینے کے تاجدار ہم سے رخصت ہو جائیں گے۔ فرمایا صحابہ مجھے اس لیے خوشی نہیں ہے کہ مدینے کے تاجدار کہیں ہم سے جدا نہ ہو جائیں۔ میں نے کہا جس صدیق کی محبت کا یہ انداز ہے، اس صدیق کی شان و شوکت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبت توجہ کریں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ انداز تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی یعنی سرکار سے محبت اور اتنا لگاؤ تھا سرکار کے ساتھ کہ کہیں دین مکمل ہو رہا ہے، مدینے کے تاجدار ہم سے رخصت نہ ہو جائیں۔ حضرات گرامی، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ اگر اچانک وصال فرما دیتے تو امت کے اندر قیامت تک کے لیے تفرہ ڈل جاتا، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوتا رہتا امامت کے مسئلے پر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازیں آپ نے پڑھانے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی نہیں ہیں، یہ وہ امام نہیں ہے کہ جنہیں کسی مقتدی نے کھڑا کیا ہو، یہ وہ بندے نہیں کہ جنہیں کسی ان کے نمازی نے امام بنایا ہو، یہ وہ امام نہیں کہ جنہیں کسی مسجد کی کمیٹی نے امام بنایا ہو یا مسجد کی انتظامیہ نے امام بنایا ہو۔ رب کعبہ کی قسم میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ میرے رب کا فرمان ہے کہ نبی وہ کہتا ہے جو رب کہتا ہے، اور مصطفیٰ نے فرمایا مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت صدیق اکبر کرائے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ وہ کہتے تھے جو رب کہتا تھا۔ پتہ چلا کہ مصطفیٰ کو رب نے حکم دیا، مدینے کے تاجدار کو رب ذوالجلال نے حکم دیا۔ فرمایا محبوب آپ کے مصلی پہ آپ کی موجودگی میں، صدیق اکبر کی موجودگی میں اور کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا، جو کھڑا ہوگا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ حضرات گرامی اور مرتبت توجہ کریں، مسجد نبوی شریف کا میدان ہے،
मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर सहाबा खड़े हैं, सफ़ों में बैठे हैं, अशरा मुबशरा भी हैं, खुलफाए राशिदीन भी हैं और जमात सहाबा सारी मौजूद है। 1,24,000 कौमों पे सहाबा इकराम सारे मौजूद हैं। अब क्या होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तबीयत ज़रा नासाज हुई, आखिरी अय्याम है सरकार के। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारक के अंदर थे। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, हज़रत मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपके पास बैठे हैं। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जाओ हज़रत अली से, जमात का वक़्त हुआ, फरमाया देखो सिद्दीक़ अकबर कहाँ हैं, उन्हें जाकर कहो जमात करवाएं। एडी ढिली सुभान अल्लाह नहीं, मोहब्बत ना सुभान। फरमाया सिद्दीक़ अकबर से कहो जाकर जमात मुसल्ले पे खड़े होकर करवाएं। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पास खड़ी हैं। ये किन की बेटी हैं? हज़रत सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। ये सरकार की ज़ोजा मोहतरमा हैं, यानी पूरी उम्मत की माँ हैं, मुसलमानों की, मोमिनीन की क्या हैं? माँ। जो नबी की अज़वाज मुताहरात होती हैं वो मोमिनीन की क्या होती हैं? माँ। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी माँ, मोमिनों की माँ। आप अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप किसी और सहाबी से कहें कि वो मुसल्ले पे खड़े होकर जमात करवाएं, क्योंकि आपकी जब उम्र 9 साल थी तो आपका निकाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया था। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी उम्र तब 45 साल थी। तो आप बचपन ही से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं और आप सरकार का भी मिजाज जानती थी और सरकार सिद्दीक़ अकबर का मिजाज भी जानती थी। हज़रात गिरामी मर्तबत तवज्जो करें कि जब सरकार ने फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर से कहो जमात करवाएं, तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह आप किसी और से कहें कि जमात करवाएं, क्योंकि मेरे वालिद गिरामी आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो या रसूल अल्लाह कहीं मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर मेरे वालिद गिरामी कहीं नमाज करवाते करवाते आपकी जुदाई के अंदर आपको ना पाने की वजह से मेरे वालिद गिरामी कहीं पर मुसल्ला इमामत के जो फ़राइज़ हैं उनमें से किसी फ़राइज़ को छोड़ ना दें या आपका ख्याल आपकी तरफ ना आ जाए, यानी ये सारे मामलात जमात करवा नहीं सकेंगे। तो सरकार जलाल में आए, फरमाया प्यारी आयशा तुम्हें पता नहीं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के होते हुए फरमाया किसे मजाल है कि रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे खड़ा होकर जमात करवाए। फरमाया सिद्दीक़ से कहो मुसल्ले पे खड़े होकर इमामत करवाएं। हज़रात गिरामी तवज्जो करें, जब सरकार सिद्दीक़ अकबर से कहा गया कि हुजूर आप जमात करवाएं, इतने में आप मुसल्ले पे खड़े हुए जमात करवाने के लिए हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी हैं, ये भी सरकार के निकाह में है, ये भी मोमिनीन की क्या है? मोमिनीन की क्या है? मोमिनीन की माँ हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपने अर्ज़ की हुजूर सरकार सिद्दीक़ अकबर जमात करा रहे हैं, उन्हें जमात करवाने के लिए आपने कहा है? तो फरमाया हाँ मैंने कहा है। कहा मेरे वालिद गिरामी उनसे आप कहते? तो फरमाया ना ना, फरमाया ये मैंने मुसल्ले पे खड़ा सिद्दीक़ को नहीं किया बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल ने मुसल्ले पे खड़ा किया। फरमाया रब का हुक्म है कि सिद्दीक़ को कहो मुसल्ले पे खड़े होकर इमामत करवाए। हज़रात गिरामी और मर्तबत तवज्जो करें, वक्त थोड़ा है। सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको जो मुसल्ला मिला, आज लोग कहते हैं ये खुद ब खुद मुसल्लत होने वाले हैं। मैंने कहा तेरी औकात क्या है मदीने के ताजदार के सामने? फरमाया जिसे मुसल्ला रसूल दे दें उसे मुसल्ले से कोई हटा नहीं सकता।
سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جماعت کروائی۔ حضرات توجہ کریں، وہ امام کتنا خوش بخت ہوگا، اس امام کا کتنا مقامات و مرتبہ ہوگا، اس امام کی کتنی فضیلت ہوگی جس امام کے مقتدی حضرت فاروق اعظم جیسے ہو، حضرت عثمان غنی جیسے ہو، حضرت مولا علی جیسے ہو، اور تمام عشرہ مبشرہ تمام جماعت صحابہ 1,24,000 کھڑے ہوں۔ میں نے کہا اس صدیق اکبر کی شان بھی وراء الورا ہے، ان کے مقتدیوں کی شان بھی وراء الورا ہے۔ اسی لیے تو پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے نا کہ چاند محمد تارے صحابہ، چاند محمد تارے صحابہ، کرم کے امی ہیں وہ سارے صحابہ، کرم کے امی چاہیے، کرم کے امی ہیں وہ سارے حضرات گرامی اور مرتبت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی پہ کھڑے ہوئے آپ نے جماعت کروائی، یعنی پتہ چلا کہ رسول اللہ نے خود مصلی حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، اب ایک اور مسئلہ حل کرتا چلوں کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خلیفہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ اگر اچانک وصال کر جاتے تو لوگوں نے قیامت تک کہنا تھا کہ فلاں بھی امام بن سکتے تھے، فلاں بھی امام بن سکتے تھے، فلاں کے اندر یہ کوالٹیاں تھیں۔ آج جیسے لوگ یہ مسئلہ رٹ کر امت کو بیوقوف بنا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو مولا علی پاک علم میں عمل میں افضل ہیں صدیق اکبر سے، اور سیاسی طور پر ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، اور روحانی طور پر مولا علی پاک پہلے خلیفہ ہیں۔ میں نے کہا یہ میں بات کروں تو لوگ غلط کہہ سکتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں ولیوں کے امام کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں سید الحجویر محتوم امم کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب نے لکھا اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر، فرمایا اگر کوئی کہے کہ حضرت علی روحانی طور پہ افضل اور ابو بکر صدیق سیاسی طور پہ افضل، فرمایا اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ فرمایا میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی پاک سے صدیق اکبر روحانی طور پہ بھی افضل ہیں، سیاسی طور پہ بھی ابو بکر صدیق افضل ہیں۔ حضرات گرامی اور مرتبت توجہ کریں، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ کے وہ جانشین صحابہ ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ اپنا ایک ایک وقت گزارا۔ تو پتہ چلا جس نے ایک ایک وقت سرکار کے ساتھ گزارا ہو، مدینے کے تاجدار کو پھر گوارا نہیں تھا، مزار میں بھی سرکار نے اپنے ساتھ جگہ عطا فرما دی۔ حضرات آج لوگ کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کا وصال ہونے سے پہلے سرکار بیمار تھے، سرکار اپنے حجرہ پاک کے اندر جلوہ گر تھے۔ ایک مقام ایسا آیا، وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ پر موجود نہیں تھے۔ اذان ہوئی، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت جب قریب آیا، پورا ٹائم ہو گیا، سرکار علیل تھے، طبیعت خراب تھی۔ اب یہ طبیعت خراب سرکار کی نہیں تھی، یہ اختیاری بیماری تھی۔ اگر رسول اللہ، اب یہ کوئی کہے نا سرکار بیمار تھے
تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا اس کا خطرہ ہے معاذ اللہ۔ سرکار بیمار ہے ہی نہیں تھے، رسول اللہ کا لواب دہن اگر کسی بیماری میں ڈال کر پلا دیا جائے تو اسے رب شفا عطا فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا رسول اللہ بیمار نہیں تھے، اختیاری بیماری تھی، خود پہ اختیار کی تھی۔ اگر ڈائریکٹ وصال ہو جاتا رسول اللہ کا تو قیامت تک تفرہ ڈل جاتا امت میں۔ تو سرکار نے اپنی بیماری کی حالت میں ابو بکر صدیق کو مصلی دے کر فرمایا لوگ سمجھ جائیں کہ صدیق کو جب مصطفیٰ ہر بات میں آگے کرتے ہیں تو خود سوچو پھر پہلا خلیفہ بھی ابو بکر صدیق کو ہی ہونا چاہیے۔ جماعت کا وقت ہو گیا تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ سارے صحابہ اپنی دوربین والی نظریں دھرائے ہوئے ہیں، سرکار صدیق اکبر کو تلاش کر رہے ہیں۔ سرکار کی طبیعت خراب تھی، اتنے میں کہاں ڈھونڈتے، وقت گزر رہا تھا۔ انہوں نے سرکار کو ڈسٹرب کرنا گوارا نہ سمجھا کہ ہم سرکار سے پوچھیں کہ کس کو کھڑا کریں، سرکار کی طبیعت خراب تھی اس وجہ سے۔ اب کیا ہوا، سارے صحابہ کی مشاورت کے ساتھ یہ مسئلہ طے پایا کہ ہم فاروق اعظم کو عارضی طور پہ امام منتخب کرتے ہیں کہ حضور فاروق اعظم کھڑے ہوں مصلی پہ اور جماعت کروائیں۔ اتنے میں آپ جب کھڑے ہوئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال والے تھے، سارے صحابی ہی جلال والے ہیں، مگر فاروق اعظم کا جلال انوکھا ہی جلال تھا۔ جب مصلی پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا اللہ اکبر، مسجد نبوی شریف میں آواز گونجی، مدینے کے تاجدار تک پہنچی، سرکار نے اپنے حجرہ پاک کا پردہ پیچھے کیا، فرمایا لا لا لا، فرمایا کسے اجازت ہے کہ میرے ہوتے ہوئے، صدیق کے ہوتے ہوئے میرے مصلی پہ کوئی کھڑا ہو جائے؟ فرمایا فاروق اعظم لا پیچھے ہو جاؤ، فرمایا مصلی پہ ابو بکر صدیق ہی آ کر جماعت کروائیں گے، فرمایا انتظار کرو، اگر کسی وجہ سے فاروق اعظم، اگر کسی وجہ سے میرا صدیق نہ آ سکا تو فرمایا کیا ہوا، تھوڑی دیر انتظار کر لو، جب صدیق آئیں گے تو آ کر خود جماعت کروائیں گے۔ حضرات گرامی میں یہاں ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صحابہ کے جن کی نگاہیں ایسی ہیں، حضرت فاروق اعظم مدینہ منورہ میں خطبہ دے رہے ہیں، نگاہیں ایران کے قافلے، یعنی ایران میں جب جنگ لڑنے مسلمان گئے تو آپ مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، نگاہیں آپ کی ایران میں جا کر اپنے کمانڈرز کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، اور حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے آپ کے پاس جبریل امین بشر والا لباس پہن کر دنیا پہ آئے اور حضرت مولا علی پاک کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ پیارے علی، آپ کا میں علم چیک کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جبریل امین کہاں پر ہیں؟ حضرت مولا علی پاک آسمان پر نظر دوڑاتے ہیں، پھر آپ زمین پر، پھر آپ مشرق میں، پھر مغرب میں، پھر شمال میں، پھر جنوب میں اپنی نگاہیں دوڑا کر فرماتے ہیں میں نے چاروں طرف دیکھ لیا ہے مگر مجھے جبریل کہیں بھی نہیں نظر آئے۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم، یا تو جبریل ہے، فرمایا جبریل کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، فرمایا تو جبریل ہے، رب کعبہ کی قسم۔ پتہ چلا جس علی کا علم یہ ہو کہ وہ حضرت جبریل امین کو دیکھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ تو جبریل ہے، اس حضرت علی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ صدیق اکبر کہاں پر ہے۔ پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سرکار کے مصطفیٰ کے جلووں میں مست تھے، اور جلوائے مصطفیٰ میں مست ہو کر اتنے مست تھے کہ تمام جماعت صحابہ صدیق اکبر کو ڈھونڈ نہ سکیں، اور سارے صحابہ کو سرکار نے حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ، جب صدیق آئیں تو آ کر جماعت کروائیں گے۔ اب کوئی صحابی ہوتا وہاں پر، اج جڑے کہندے تیرے تے میرے ورگا کہتے ہیں نا، تو وہاں اٹھ کر کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ جماعت کا وقت گزر رہا ہے، ہم نے رب کی نماز پڑھنی ہے، ہم صدیق کا انتظار کیوں کریں، ہم تو نماز پڑھیں گے۔ پتہ چلا سارے صحابہ کو پتہ تھا کہ جو رسول اللہ فرماتے ہیں دین وہی ہوتا ہے،
حضرات گرامی، سرکار صدیق اکبر پھر جب آئے تو آپ نے آ کر امامت کے سارے مسائل سنبھالے، جماعت کروائی۔ اب سرکار کے وصال جب سرکار کا ہوا تو 1 میل دور آپ کا گھر تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب سرکار کا وصال ہو گیا، وصال کے خبر جب سب صحابہ تک پہنچی، صحابہ پہ ایک قیامت طاری ہو گئی۔ اب سارے صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر آپ کی چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ اب سب صحابہ پر ایک قیامت طاری ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں ہے، اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے، ننگی تلوار، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں تو فرمایا فاروق اعظم اس کا سر اتار کر رکھ دے گا۔ فرمایا خبردار کوئی مدینہ منورہ میں یہ آواز بلند کرے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر تک پہنچی بات، آپ بھاگتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ سرکار کے چہرہ مبارک پر کپڑا تھا، آتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا ہٹایا اور سرکار کے ماتھے پہ بوسہ دے دیا، بوسہ دیا۔ اور آپ پتہ چلا بوسہ دینے سے کہ نبی مرتا نہیں، نبی پردہ کرتا ہے۔ مریا نو چمی کوئی بھی نہیں دیندا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دے کر بتایا کہ یاد رکھو نبی مرا نہیں، نبی نے پردہ کیا ہے۔ اور آپ چارپائی کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، کیا پوری امت کو سنبھالا آپ نے۔ اس وقت خطبہ کیا تھا؟ اس وقت سارے صحابہ کا جب یہ سارا منظر دیکھ چکے صدیق اکبر، آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اب یہ قرآن کی آیت بھی ہے، فرمایا جب تمہیں کوئی شہید کر دے کسی جنگ میں یا آپ وصال کر جائیں تو فرمایا آپ کے امت میں لوگ پاگل ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت پڑھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سارے صحابہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ہوش میں آئے کہ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ اب سارے صحابہ جب ہوش میں آئے، آپ نے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کا خطبہ سنا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال ہو چکا ہے اور ساری امت کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور ساری امت جو ہے کہ سرکار کے کفن دفن غسل کا یہ اہتمام کیا جائے۔ اب کیا ہوا؟ اب جو مہاجر تھے اور جو انصار صحابہ تھے، مہاجر وہ تھے کہ جو مدینہ شریف سے ہجرت کر مدینہ منورہ میں آئے، اور انصار وہ تھے کہ جنہوں نے ان کی خدمت کی تھی، مدینہ منورہ سے مکہ سے جو آنے والے تھے ان کو جگہ دی، ساری خدمت کی۔ اب جو مدینہ شریف کے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ سرکار کا جو ہے کہ وصال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو سرکار کا جسم مبارک بھی یہاں رہے گا، کچھ صحابہ جو شام سے تھے وہ کہتے تھے شام جائے گا، کچھ کہتے تھے کہیں جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پڑھی، فرمایا نبی ہوتا ہی وہ ہے، سچے نبی کی نشانی یہ ہے کہ نبی جہاں وصال کرتا ہے، فرمایا اس نبی کی قبر بھی وہاں پر بنتی ہے، اس نبی کو غسل بھی وہاں پر دیا جاتا ہے، کفن بھی وہاں پر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس آیت سے حدیث سے پتہ چلا کہ کوئی جھوٹا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور لیٹرین میں مر جائے تو فرمایا اس کو لیٹرین میں ہی دفن کیا جائے، قادیان نہ لے کر جایا جائے۔ تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مختصر کرتے ہوئے جب آپ کو اب سرکار کو غسل دیا اور یہ سارے معاملات ہوئے تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب سارے 1,24,000 کموں پہ صحابہ اکرام موجود تھے۔ اب جنازہ کیا ہوا سرکار کا؟ نبی کا جنازہ اور ہوتا ہے، امتی کا جنازہ اور ہوتا ہے۔ اب سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جب حدیث سارے صحابہ نے سنی تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ جگہ چھوٹی ہے، یعنی حجرہ جو سرکار کا حجرہ تھا جہاں گنبد خضرا آج ہے، فرمایا عرض کی یا صدیق اکبر یہ جگہ چھوٹی ہے، کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی یہاں دیا جائے گا، مگر جنازہ یہاں نہیں پڑھا جا سکتا۔ فرمایا کیوں؟ کہا حضور یہ جگہ تھوڑی ہے اور 1,24,000 صحابہ کی تعداد ہے، سارے صحابہ یہاں جماعت کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا نبی کا جنازہ اور ہوتا ہے، امتی کا جنازہ اور ہوتا ہے۔
فرمایا نبی کا جنازہ یہ نہیں کہ جنازہ پڑھایا جائے، فرمایا سارے 10-10 20-20 کر کے باوضو ہو کر فرمایا ایک دروازے سے آئیں اور دوسرے حجرے سے نکلتے جائیں، فرمایا مصطفیٰ پہ درود پڑھتے جائیں، مصطفیٰ کا دیدار کرتے جائیں، یہ مصطفیٰ کا جنازہ ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبہ سارے صحابہ نے پھر اسی طرح کیا۔ لوگ کہتے ہیں 3 دن تک اور مسلسل رسول اللہ کو رکھا، اور یہ جو صحابہ کے خلاف بونکنے والے ہیں انہوں نے کہا 3 دن تک سرکار کو رکھا، سرکار کا جسم اطہر پڑا رہا اور بے ادبی ہوتی رہی، فلاں فلاں کرتا رہا۔ میں نے کہا ایک بھی تواتر حدیث ثابت نہیں کر سکتا کوئی۔ میں نے کہا 3 دن تک رسول اللہ کا جسم اطہر پڑا رہا، مگر صدیق اکبر کو پتا تھا کہ جب تک آخری صحابی بھی دیدار نہ کر لے تب تک مصطفیٰ کو دفن نہیں کیا جا سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 3 دن تک آپ کا جسم اطہر پڑا رہا۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کا جسم اطہر اگر قیامت تک بھی پڑا رہے تو مصطفیٰ کے جسم کو کچھ بھی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ جو پیچھے امتیں ان کے نبی گزرے ہیں ان کے نبیوں کو 1000 سال تک رکھا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام آپ کو 1000 سال تک آپ کو رکھا گیا۔ حضرات گرامی آپ توجہ کریں، ایک پوری صدی گزر جاتی ہے مگر حضرت ادریس علیہ السلام کے جسم کو کچھ بھی نہ ہوا۔ پتہ چلا کہ نبی کے جسم کو کوئی چیز نقصان پہنچا نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ نبی کا جسم ہوتا ہے۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بعد آپ نے کیا کیا کہ سرکار کو دفن کیا گیا، یہ سارے معاملات۔ اس کے بعد آپ نے امت کو کس طرح سنبھالا؟ اب آپ جنازہ سے پہلے اب سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ نے الگ ایک میٹنگ کی۔ جو مدینہ شریف کے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ جو ہے کہ اب امیر جو ہوگا وہ ہمارے اس علاقے کا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، ہمارے جو ہے کہ مدینہ شریف کو یہ اعزاز حاصل ہے، اب یہاں سے کوئی امیر منتخب کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ فوراً اس میٹنگ میں گئے۔ آپ نے جا کر سب کی رائے سنی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ صحابہ میں سے فرمایا امیر وہ ہوگا جو قریش میں سے ہوگا، تو فرمایا جو آنے والے ہیں ہجرت کر کے وہ سارے قریش میں سے ہیں، فرمایا قریش میں سے کوئی ہو تو وہ امیر بنے گا۔ تو سارے جو صحابہ تھے مہاجر انہوں نے سب نے یہ بات پر تصدیق کی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تسلیم کیا، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ بلند کیا کہ ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ گھما کر آپ کا بلند کر دیا اور کہنے لگے کہ میں خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کسی اور نے منتخب نہیں کیا، بلکہ جب رسول اللہ کے دور میں مصلی رسول اللہ نے دے دیا، بلکہ ایک مقام پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار میں سے گزر رہے تھے، یہ متقی پرہیزگار شب زندہ دار صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گزر رہے تھے، پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، آپ ہاتھ باندھے ہوئے سادگی کے ساتھ آپ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سرکار حجرے مبارک سے جو بازار والی طرف حجرہ تھا آپ بیٹھے تھے، آپ کی نظر پڑی اور رسول اللہ جلال میں آگے فرمایا ابو درداء، فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے پیچھے میرا صدیق جا رہا ہے اور تو آگے چل رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں میرے صدیق کی شان کیا ہے۔ فرمایا تم جب بھی گلی بازار میں چلو فرمایا احتیاط سے چلا کرو، جب بھی دیکھو میرا صدیق جا رہا ہے رک جایا کرو، فرمایا صدیق کے آگے نہ چلا کرو پیچھے چلا کرو۔ یعنی پتہ چلا رسول اللہ ہر معاملات میں صدیق کو آگے کر رہے ہیں، اس صدیق اکبر کی شان و شوکت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی جو مین مسئلہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر منتخب ہوئے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو حکم دیا تھا۔ حضرت جو صحابی تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ بکتے بکاتے سرکار کی بارگاہ میں آئے اور سرکار نے اپنی آل میں سے انہیں فرمایا یہ میری آل میں سے ہیں۔
اب ان کے بیٹے انہیں ایک قافلے کا سرکار نے امیر منتخب کیا، جس کے اندر حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت دیگر تمام جماعت صحابہ میں جلیل القدر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار موجود تھے۔ انہیں سرکار نے فرمایا کہ جاؤ سارے صحابہ فلاں جگہ پر، فرمایا یہود و نصارہ کا جو ہے کہ یہ سارا جو پروپوگنڈا کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، فرمایا ان کے خلاف جا کر جہاد کرو۔ اب اس سے پہلے رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ اب جب سرکار کا وصال ہو گیا تو سارے صحابہ نے کہا کہ حضور اب ضرورت تو نہیں پڑتی، اب مدینہ شریف میں قیامت طاری ہے مسلمانوں پر، اور سارے یہود و نصاروں کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ان کا نبی وصال کر گیا ہے، لہٰذا ہم اب ایسا کرتے ہیں مدینہ شریف کی حفاظت کرتے ہیں، ہم جو ہے کہ جنگ کے لیے نہیں جاتے۔ تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ فرمایا مجھے کافر آ کر میرے گلے میں رسی ڈال کر مدینے سے گریز کر لے جائیں، تو فرمایا لے جائیں۔ ابو قحافہ کے بیٹے صدیق کو کس نے حق دیا کہ رسول اللہ جس قافلے کو بھیجیں اور صدیق اس کو جانے سے انکار کرے؟ فرمایا جانا بھی ہوگا اور ابھی جانا ہوگا۔ حضرات جب قافلہ گیا تو جا کر صحابہ نے، جب اتنا بڑا قافلہ، اس قافلے کے امیر وہی تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جب اتنا بڑا قافلہ، اتنے بڑے جنریل آپ گئے قافلہ لے کر، اب یہود و نصارہ کے جو محلے تھے، گلیاں تھی، انہوں نے دیکھا کہ یار کیسے مسلمان ہیں، ان کی کیسے محمد عربی نے کیسے لیڈر تیار کیے ہیں اپنے بعد، کہ جو اپنے بعد بھی فرمایا ان کا نبی وصال کر گیا ہے تو وصال کرنے کے بعد امن سے نہیں بیٹھے، کافروں کے خلاف پھر بھی جہاد کر رہے ہیں۔ اب جب اتنا بڑا قافلہ جہاد کے لیے نکل گیا، انہوں نے کہا کہ جو اتنا بڑا قافلہ جہاد کے لیے مدینہ منورہ سے باہر بھیج رہے ہیں، ان کا مدینہ منورہ کے اندر کتنا بڑا قافلہ ہوگا۔ اب جب مسلمان، جب اس قافلے کا لشکر جب وہاں پہنچا، یہود و نصارہ پر اتنا غلبہ طاری ہوا کہ تلوار چلانی تو درکنار، انہوں نے قافلہ دیکھ کے سب کچھ ان کے سپرد کر دیا۔ پتہ چلا سرکار صدیق اکبر نے جو اتنے بڑے فیصلے رسول اللہ کے وصال کے بعد کیے ہیں، قیامت تک مسلمان اس کا احسان نہیں دے سکتے۔ حضرات گرامی یہ بات توجہ طلب ہے، مسلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ جس نے کیا، اپنے آپ کو جھوٹا نبی، اس نے کہا میں نبی ہوں، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کے خلاف آپ نے سارے صحابہ کو بھیجا، اور 1200 صحابہ شہید ہوئے یہ جنگ یمامہ کے اندر، اور جس میں سے 10,000 حافظ قرآن تھے، قاری تھے، سارے شہید ہو گئے۔ اب جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ نے جب خط لکھا نا، حضور یہاں اتنے صحابہ تعداد میں فوت ہو چکے ہیں اور کافی صحابہ زخمی ہیں، اب کیا کریں، ہمیں بھاری نفری چاہیے، پیچھے سے فورس چاہیے، پیچھے سے اور بھیجیں۔ تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کی طرف نگاہ دوڑائی تو مدینہ شریف کی طرف عورتیں تھیں، بچے تھے، کچھ بیمار مرد تھے جو جن کی 50 سال سے اوپر عمریں تھی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پہ جلال تھا، آپ کی خود عمر 45 سے 50 سال۔ حضرات توجہ کریں، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسی خط کے دوسرے پرنے پر لکھا، فرمایا تم تیاری کرو، پیچھے سے میں قافلہ بھیج رہا ہوں۔ اب اس قافلے کو بھیجا کس کو؟ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عمر تھی؟ آپ کی 45 سال عمر۔ اب جب حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مستی میں بیٹھے ہیں، سر جھکائے، اب سر جھکا ہوا ہے، پتہ نہیں کس تصور میں تھے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے میں صدیق اکبر کا جب خط ملا، فرمایا جاؤ وہاں جا کر دے کر آؤ جنگ کے مقام پر۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پکڑا اور فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اور نکل پڑے۔ جب نکلے تو جا کر حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دیا۔ ابھی انہوں نے خط کھولا، پڑھا، دیکھا، خط میں لکھا تھا کہ تم جنگ جاری رکھو، مسلمہ کذاب کو مارتے رہو، فرما پیچھے سے قافلہ بھیج رہا ہوں۔ اب حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے سے بزرگ سے صحابی تھے،
اب راز راز کب تک رہتا ہے؟ صدیق اکبر کی کرامت بھی پھر رب ذوالجلال نے دکھائی۔ حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور بانے نہ آتے گیا ماں ہوں اگے بھی بھیجو مسلمہ قذاب دے مقابلے سے پھر کمال ہی ہو جائے، اگر مینوں شہادت دا مرتبہ مل جائے تو پھر بھی سبحان اللہ، نہ ملے تو پھر بھی غازی تے بانی جاواں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، فرما جاؤ میدان کے اندر اتر جاؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اتنی بات کرنی تھی، حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پکڑی اور مسلمہ قذاب کے مقابلے میں اترے۔ آپ نے جب جس طرف محدثین فرماتے رخ کرتے تھے رب فتح عطا فرمائی جاتا تھا۔ اور حضرت واشی بن حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے احد کے مقام پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ انہوں نے دعا مانگی ہوئی تھی، یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے کہ تو نے اسلام کا اتنا بڑا مجاہد اگر مجھ سے شہید کروایا ہے تو کافروں کا کوئی اتنا بڑا سردار بھی میرے ہاتھوں مروا۔ آپ نے کیا دیکھا کہ وہ جو مسلمہ تھا نا، اپنے اوپر والی کرسی سے نیچے اترا اور دوڑ لگا کے ویسے ہی کسی جگہ پر بھاگ رہا تھا۔ جب آپ کی نظر پڑی حضرت واشی بن حرم کی تو بھاگے گھوڑے پر اور اس کے پیچھے آپ نے اپنا نیزہ نکالا اور اس کو تیر مارا۔ جب اس ظالم کو تیر مارا وہ وہیں پر گرا اور تڑپ کر مر گیا۔ آپ نے اسی وقت شکرانے کے نفل ادا کیے کہ پاک پروردگار عالم میں تیرا شکر کرتا ہوں، اگر اتنی بڑی ہستی مجھ سے شہید کروائی ہے تو ان کے بدلے اتنا بڑا کافر بھی مجھ سے مروا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر کتنے احسانات ہیں کہ آپ نے رسول اللہ کے وصال کے بعد اپنے ساری جو ہے بنیادیں تھی جو اسلام کی ان کو مضبوط کیا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار قیامت تک رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔